عقیدت اور محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل سب تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، قابل قدر اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان مکرم، برادر محترم، خاتم القرآن والعلماء جناب قاری خلیل احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جامعہ عبداللہ ابن مسعود بہاولپور کے مدیر برادر محترم جناب قاری محمد عطا اللہ صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پہ موجود ایک طویل فہرست ہے، یہ درویش قلندر، یہ قرآن کے عاشق، میں کہاں کہاں تک کس کا نام لوں گا۔ یہی ہیں وہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ آئیں اپنی خلوت میں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، رہیں دریا میں اور کپڑوں کو ہرگز نہ لگے پانی۔ اس شان کے مالک یہ اکابرین اہل حق اسٹیج پہ جلوہ گر ہے۔ اللہ کریم ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے حوالہ سے صرف دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ کامل توجہ، ذوق اور محبت سے آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے، اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے سارے محبت کے ساتھ مل کے گرج کے کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہو گے بھائی؟ سبحان اللہ۔ تھوڑا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو اور عزتیں دے، ذرا اور محبت سے بولیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ بیان فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک اللہ نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا، ومبشرا، اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، امت کو ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی توفیق سے قوم کو رب کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، چمکتا مہتاب بنا کے، حضرت تھانوی کی زبان میں کہتا ہوں وسراجا منیرا، چمکتا چراغ بنا کے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کے انداز پہ غور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ بیان فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء صادقین سے جو کلام کیا اللہ نے اس کلام کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ انبیاء صادقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطابات کیے ان کا ذکر اللہ نے قرآن کے پاروں میں کیا ہے۔ اللہ نے جس پیغمبر سے بھی کلام کیا اس پیغمبر کا نام لے کے اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ میرے پیغمبر کا نام لے کے خطاب کیا۔ شاہ آتم اسکن انت وزوجک الجنہ شاہ جہاں خزل کتاب بکفہ۔ اللہ جس پیغمبر سے کلام کرتے ہیں اس کا نام لے کے اللہ اپنے نبی سے خطاب کرتا ہے، لیکن جب باری آئی شافی معاشر پیغمبر کی، جب باری آئی اولین و آخرین کے نبی شافی معاشر پیغمبر شرار کائنات مجسمہ عبادات صاحب قرآن مبلغ فرقان سرچشمہ حق ہاتھی برحق نور الہدا احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پورا قرآن مجید پڑھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کسی ایک مقام پہ بھی اپنے پیغمبر کا نام لے کے مصطفیٰ سے خطاب نہیں کیا۔ نام لیا تو ہے لیکن وہ مقام خطاب نہیں۔ محمد رسول اللہ نام لیا تو ہے لیکن یہ مقام خطاب نہیں۔ وما محمد الا رسول کہتے اللہ نے نام لیا تو ہے لیکن یہ مقام خطاب نہیں۔ نزل علی محمد کہتے اللہ نے نام لیا تو ہے لیکن یہ مقام خطاب نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہتے اللہ نے نام لیا تو ہے لیکن یہ مقام خطاب نہیں۔ وہ پہلے پیغمبر تھے اللہ جنہیں خطاب کرنے دیتے ان کا نام استعمال کرتے۔ میرے جب آقا کی باری آئی اللہ نے میری آقا کا نام لے کے خطاب نہیں کیا بلکہ انداز بدل کے اعزاز سے اکرام سے القابات سے تعظیم و تقریب کے ساتھ کبھی تو یاسین کہا، کبھی آمین کہا، کبھی اللیل کہا، کبھی الشعاع کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی علم نشرہ لک صدرک کہا، کبھی فرفانا لک ذکرک کہا۔ مجھے کہنے دیجئے القاب کیسے کیسے خدا نے دیے عطا محبوب تو جہاں پہ قرآن میں جا بجا یاسین قریب پکارا کہا قریب کہا حامیم اولو نہیں شمسی والسہا نہیں میں سبھی پڑھ کے کہتا ہوں صلاة اللہ کلام اللہ جہاں دیتا تجھے دیتا اگر لکھا خدا دیتا محمد بھی لکھا دیتا۔ حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ یا ایھا النبی اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی انا ارسلناک شاہدا، میرے محبوب اللہ نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ تھک چکے ٹائم کی ہو رہے ہیں پتہ نہیں 4:30 کلاس ہو گئے۔ یہ جو آپ نے ماحول بنا رکھے ہے نا یہ رات کے 4:30 بجے والا ماحول ہے سبحان اللہ کہ بالکل سکون سناٹا آرام۔ ابھی رات کے 4:30 بھی ہو گئے، ابھی دن کے 4:30 چل رہے، اس لیے آپ بیدار ہو کے بیٹھے اللہ کی رضا کے لیے ایمان بھرے ہاتھ بلند کرے اور محبت سے جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ ارسلناک شاہدا، میرے لاڈلے اور پیارے پیغمبر اللہ نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ کس بات کا گواہ؟ اللہ آپ نے جو اپنے محبوب کو گواہ فرمایا کس بات کا گواہ؟ اور میں یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، خالق میں ہوں گواہ تو ہے، مالک میں ہوں گواہ تو ہے، رازق میں ہوں گواہ تو ہے، مشکل کشا میں ہوں گواہ تو ہے، حاجت روا میں ہوں گواہ تو ہے، داتا میں ہوں گواہ تو ہے، عزت میرے پاس گواہ تو ہے، خزانے میرے پاس گواہ تو ہے، کائنات میری گواہ تو ہے، بیٹے میں دیتا
اللہ کا شاہد ہے میرا پیارا پیغمبر یہ پوری کائنات میری ہے اس میں گواہ محمد تو گواہ تو ایک جملہ عرض کرتا ہوں دل پر لکھا تھکے تو نہیں ہے حدیث پاک میں آتا ہے حدیث قدسی آقا فرماتے اللہ نے فرمایا کنتو کنزم مخفیشا میں رب کائنات میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا مجھے مانتا کوئی نہیں مجھے پہچانتا کوئی نہیں میری تعریف کوئی نہیں میرا سجدہ میرا ذکر کوئی نہیں ایک دن میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں کون کہہ رہا ہے زور سے بولیے کون کہہ رہا ہے اللہ کہتے ہیں ایک دن میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میں نے چاہا میں جانتا جاؤں میں نے چاہا میری تعریف ہو میں نے چاہا مجھے یاد کیا جائے میں نے چاہا میری تسبیح و تعلیم ہو میں نے چاہا مجھے جھکا جائے میری بڑی پہچان کرتے کائنات میں سب سے پہلے نور محمد اور نور نبوت کو پیدا کیا اسی کو شیخ نانوتوی فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بسم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس میں مطلق شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر معدود بھی ظاہراً امیشوں میں اٹھایا گیا اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخجل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا حشر کا ڈر مجھے اس لیے ہو قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر اٹھایا ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا پیر دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم قلندر گزرے ہیں شاید پرانے بزرگ جانتے ہوں یہ بھی اسی رات ہوئی ہے یہاں سے گئے تھے وہاں پرانے بزرگوں نے ان کا دیدار بھی کیا ہوگا وہ ایک جملہ فرماتے ہیں دل پر لکھا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز کائنات میں میرے آقا کو دیا ہے کہ آقا مقصود میں اول بن کے آئے لیکن ظہور میں آخر بن کے آئے یہ تو ہمیشہ سنے نا کہ آقا پہ اللہ نے نبوت کی تکمیل فرمائی ہے میرے آقا ختم نبوت کا تاج سجا کے آئے ہیں اب صبح قیامت تک میرے آقا کی نبوت کا راج ہوگا آقا کے ختم نبوت کا گھٹا بستا رہے گا اگر کوئی آدمی میرے آقا کی کیسر کے بعد نبوت کے دعوے کی کوشش کرتا ہے دجال ہے بے ایمان ہے کذاب ہے اتلم بعد ذالک شریف کا مصداق ہے اسے تو انسان کہنا انسان جب کی کوئی نہیں اب ہمیشہ جنتے رسالت ہوگی میرے آقا کی نبوت ہوگی میرے آقا کی قیامت آ سکتی ہے مصطفیٰ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا کوئی ان کے بعد نبی ہوا ایمان والے بولے تیرے ایمان کی بات کر رہا ہوں توجہ کوئی ان کے بعد نبی ہوا ایمان والے جھوم کے بولے کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو جو اما بھی ہو کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبیٰ نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کوئی ایسی ذات ہما صفت کوئی ایسا نور ہما جان نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں آقا مقصود میں اول بولو آقا مقصود میں ظہور میں آخر اس کی ایک سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں دل پر لکھ رہا وقت کافی گزر چکا ہے
میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے گھی چاہیے. کیا چاہیے؟ گھی. آپ کے علاقے میں 1 نمبر گھی کون سا ہے؟ ڈالڈا یا کشمیر؟ اور بولو 1 نمبر گھی کون سا ہے؟ ایشیا بھی ٹھیک ہے، ڈالڈا بھی ٹھیک ہے. اس دور سارے ہی کچھ سارے اصلی ہیں. جی دیسی گھی، دیسی یعنی دیسی گھی. دیسی گھی، جی جی اصلی دیسی ہوتا ہے. کمال ہے. چلو شکر ہے میرے مولا، اس مجمع کوئی تائیو جی ابھی بیٹھے جائے دیسی کھاتا ہوئے. جیڑا بندہ کھاوی ہوئی بول رہے ہیں. 1 نمبر گھی کون سا ہوتا ہے؟ زور سے بولو. جی مل سکتا ہے. اوکے. میں نے بڑا تلاش کیا، مجھے 1 نمبر گھی نہیں ملا، لیکن مجھے گھی چاہیے. میں تھک ہار کے آ بیٹھا مرشد کے قدموں میں. میں نے کہا حضرت جلال صاحب مجھے گھی چاہیے. تو میں کہاں سے لاؤں؟ مجھے فرمانے لگے شاہ جی بہترین صورت یہ ہے کہ کوئی اپنی گائے خریدے. جیسے آپ نے فرمایا اپنی گائے خریدے. میں نے گائے خرید لی. کیوں؟ میرا مقصود گھی ہے. مقصود کیا ہے؟ میں نے گائے خریدی، مقصود گھی ہے. میں نے اس کی خدمت شروع کی، مقصود گھی ہے. میں نے دودھ نکالا، مقصود گھی ہے. میں نے گرم کیا، مقصود گھی ہے. میں نے کٹیائی ڈالی، مقصود گھی ہے. میں نے دہی بنائی، مقصود گھی ہے. میں نے بیٹھ کو اس پہ محنت کی، لسی اور مکھن کو جدا کیا، مقصود گھی ہے. مکھن کا پیڑا نکلا، مقصود گھی ہے. میں نے مکھن کو ہاتھ پہ رکھ کے گرم کیا. جو گھی مقصود میں اول تھا وہ وجود میں اب ظاہر ہوا. توجہ توجہ توجہ. جو گھی مقصود میں اول وہ وجود میں اب ظاہر ہوا. جیسے یہ گھی مقصود میں اول وجود میں آخر. میرا آقا پوری کائنات کے مقصود میں اول ہے، ظہور میں آخر ہے. آپ کہیں گے شاہ جی وہ کیسے؟ اللہ نے زمین بنائی، مقصود محمد ہے. آسمان سجایا، مقصود محمد ہے. شرق و غرب بنائے، مقصود محمد ہے. شمال و جنوب بنائے، مقصود محمد ہے. شجر و حجر کو پیدا کیا، مقصود محمد ہے. جنگلز کو بنایا، مقصود محمد ہے. خوش و تر کو بنایا، مقصود محمد ہے. جیسے یہ گھی مقصود میں اول وجود میں آخر. میرا نبی پوری کائنات کے مقصود میں اول بن کے آئے، لیکن ظہور میں آخر بن کے آئے. حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب نعرہ تکبیر. اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں، مجھے جواب دینا. جب یہ گھی تیار ہو جائے تو آپ اس گھی سے کھانے بنا سکتے ہیں؟ بولو. جو گھی مقصود میں اول وجود میں آخر، آپ اس سے مٹن بنانا چاہیں، یہ گھی تیار کرے گا؟ بولتے ہی نہیں. چلو کوئی گل نہیں، میں اپنے آپ کو پوچھ لوں. اوہ اللہ دے پیارے بندے تھوڑا جب بولیا کرو، بولنا بندہ سونا لگ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ بستیاں رکھے، سارے انہوں نہیں. اللہ میری دعا صرف و حقیقت قبول کرے. جڑا آمین اچھی آٹھو بہانیاں نال بلاونا کرنا ہے، محبت نال بولیا کرو. توجہ کر. جب یہ گھی تیار ہو جائے آپ اس گھی سے دنیا جہان کے کھانے تیار کرو. یہ گھی سب کچھ بنائے گا. اس گھی سے آپ مٹن تیار کریں، یہ گھی مٹن بنائے گا، بیف بنائے گا، دیسی چکن پکائے گا، فش میں تیار کرے گا، سویش میں تیار کرے. یہ گھی مٹھائیاں بنائے گا. دنیا جہان کے کھانے تیار کرو. یہ گھی سب کچھ بناتا ہے مگر گھی سے گھی نہیں بنتا.
جو کہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ دنیا جہان کے کھانے تیار کرے تو سب کچھ بنا سکتا ہے، وہ گھی اپنے وجود سے نیا گھی تیار نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نبوت کے گھی بن کے آئے، جب میرے آقا کا ظہور ہو گیا، نبوت کا گھی تیار ہو گیا، اب آقا کی نبوت سے صداقت میں ابو بکر تو آئے گا، عدالت میں عمر تو آئے گا، سخاوت میں عثمان تو آئے گا، شجاعت میں علی تو آئے گا۔ میرے آقا کی نبوت کا گھی نمازی بنائے گا، حاجی بنائے گا، غازی بنائے گا، شہید بنائے گا، ولی بنائے گا، قطب بنائے گا، غوث بنائے گا، عطار بنائے گا۔ جیسے گھی سب کچھ بنا سکتا ہے مگر گھی سے گھی نہیں بنتا۔ میرے آقا کی نبوت سے دنیا جان کے عظمتیں وجود میں آ سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی نبوت کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی تیار نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی تیار نہیں ہو سکتا۔ میں کیسے قلندر سے واقف ہوں؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ میں کیسے شخص کو جانتا ہوں، میں ان کے قدموں میں بیٹھا تھا دعائیں لینے کے لیے، فرمایا سن 74 کی تحریک ختم نبوت میں گرفتار کیا گیا۔ جرم کیا ہے کہ یہ ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہے۔ رات کو بڑا پیٹا گیا، بڑا مارا گیا، پورا وجود چھلنی ہے، جسم سے خون بہ رہا تھا۔ رات کو 3 بجے اس حالت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کے چلے گئے۔ کل بات ہوگی، کہتے ہیں مجھ میں اٹھنے کی سکت کوئی نہیں، لیٹ نہیں سکتا کہ میرا پورا وجود چھلنی تھا۔ میں نے جھولی پھیلائی، ختم نبوت کے چہرے کا واسطہ دے کے وسیلے سے دعا کر کے کہا مولا مجھے بیٹھے بیٹھے ہی تھوڑی سی نیند دے دے تاکہ زخموں سے فاقہ ہو جائے۔ کہتے ہیں اللہ نے میری دعا کو قبول کیا، بیٹھے بیٹھے مجھ میں نیند تاری ہوئی۔ نیند اور بیداری کی درمیانی سی کیفیت، ایسے جھٹکا جو لگا خواب پہ کملی والے کا دیدار ہوا۔ جھٹکا لگا، مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا محمد حسین میری عزت کے لیے بڑی مار کھائی ہے، میرے نام کے لیے بڑی مار کھائی ہے۔ رو کے کہا محبوب بڑی مار کھائی ہے مگر آپ کے بلال سے تو کم کھائی ہے، بلال جتنی نہیں کھائی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا سوتا کیوں نہیں، لیٹتا کیوں نہیں، آرام کیوں نہیں کرتا؟ ہاتھ جوڑ کے رو کے کہا محبوب جسم زخمی ہے، چھلنی بدن سے لیٹنے کی سکت کوئی نہیں۔ رحمت والے نبی نے خواب میں فرمایا دکھانا پسند کرو کہ کہاں زخم ہے؟ فرماتے میں نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا۔ رحمت والے نبی نے خواب کی حالت میں میری کمر پہ نبوت کا ہاتھ پھیرا، کہتے ہیں مجھے میٹھی نیند آئی، صبح اٹھا تو میرے جسم پہ زخم کے نشان بھی ختم ہو گئے۔ قاری ابرار شاہ صاحب سے آپ مصطفیٰ کریم کی محبت میں ڈوبے ہوئے 3-4 شعر سننے، میں اسی سے اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ وقت کافی گزر چکا ہے اور میں نے ایک طویل سفر کیا بھی ہے اور طویل سفر کرنا بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میں آپ کا بلایا مہمان تھا، لیکن یہ آپ کے بلائے مہمان نہیں، یہ میری نسبت کے مہمان ہیں۔
چونکہ میں لایا ہوں اپنے ساتھ تو میں اپنا مہمان آپ کو دیتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں ہونے دیں گے, میرے مہمانوں کی قدر کریں گے, دل کھول کے قدر کریں گے, محبت اور ذوق سے سنیں اور دل کھول کے خدمت فرمائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق